العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم الرؤوف الرحيم کوئی زبان خاموش نہ رہے سونے آقا دی ذات تے درود و سلام پڑھو السلام علیکہ یا رسول اللہ درود محبوب دی ذات تے اس انداز کے نال پڑھو اور اس عقیدے دے نال پڑھو کہ اسی اس جگہ تے بیٹھ کے سونے محبوب کی ذات تے درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور لجپال آقا ساڑھے اتے ہر وقت رحم کرنے والا آقا اپنی روضہ اقدس دے اندر ساڑھے سلامن سن بھی رہا دے ساڑھے سلامہ دا جواب بھی دے رہے اور دوستانی گرامی قادر دنیا تے اسی جیڑی بھی عبادت کر دیں اگر نماز پڑھ دیں دعا کرو اللہ تعالیٰ سن پائیں ٹائم بھی پڑھن دی توفیق دے اگر اسی زکاة دیں دیں حج کر دیں جو بھی عبادت اسی کر دیں کوئی پتہ نہیں رب دی بارگاہ وچ قبول ہے یا نہیں لیکن سمین ذی وقار درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جیڑے حال وچ بھی کرو سونا رب قبول کرے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا پر رسول اللہ
کا دین حسن رہ جائے گا اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود میرا یہ عقیدہ ہے آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اور ابتلا سو کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بعد حمد و ثنا میرے نہایتی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور میرے دوستوں بزرگوں ماماتے بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا کرنا میں نے تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان رشید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے خالق لم یزل میں نہ چیز نو کما حقو صحیح صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اس تو بعد سن ساریاں سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے دوستان گرامی قادر اس کائنات دے اندر اس دنیا دے اندر خالق کی کائنات نے انسانیت دی ہدایت انسانیت دی رہنمائی واسطے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے اللہ دے نبی آئے اللہ دے رسول آئے اگر ویکھیا جاوے قرآن نو پڑھیا جاوے ہر نبی درجہ بدرجہ بلند ہے مقام ہے کسے نبی دی کوئی شان کسے نبی دا کوئی مقام کسے نبی نو خالق کے کائنات نے اس دنیا دے اندر بھیجیا تے ایک قبیلے واسطے ماز نبی بنا کے بھیجیا کسے نبی نو ایک قوم واسطے بعد اوقات ایک وقت دے اندر رب العالمین نے بھی نبی بھی بھیجے سمین ذی وقار ہر نبی آیا قبیلے قوم واسطے نبی آیا لیکن میں کمال قربان جاواں جڑا مقام میرے رب نے آمنہ دے لال نو عطا کیتا کسے نو عطا کسے نو بولو کسے نو عطا نہیں کیتا سمین ذی وقار جتنے انبیاء نو خالق لم یزال نے معجزات عطا کیتے ہیں کسی نو میرے رب العالمین نے 2 معجزے کسی نو 3 کسی نو 20 لیکن جس وقت آئی کملی والے دیواری اور جس وقت آئی عبداللہ دے در یتیم دیواری
جس وقت آئی آمنہ دے لال دیواری، جس وقت آئی خدا کے محبوب دیواری، رب نے اے نہیں فرمایا سونیا تینوں ایک موجزہ دکھتا ہے، رب نے اے نہیں فرمایا سونیا تیرے موجزیاں دی گنتی ہے، رب نے فرمایا انا آتینا کل کوثر، سونیا سارا کچھ تینوں ہی عطا کر چھڑیا ہوں جنوں دل ہی عطا کی۔ میرے رب نے اپنے محبوب نو بڑے کرم بڑیاں شانہ عطا کی تھی، اور قرآن پڑھتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، کائنات کے اندر جتنے نبی آئے رب نے شانہ عطا کی دیا، جتنے نبی آئے رب نے انہوں مقام عطا کیتے۔ دوستان گرامی قدر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھئے رب العالمین نے آپ نوے بڑے مقام عطا کیتے نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی سب تو پہلے شان وے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو رب العالمین نے بن باپ پیدا کیتا۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں دنیا تے آئے نہیں، اجی پنگوڑے دے وچ موجود ہیں، لوگوں نے لگ بنیانے تانو تشنی کرنا شروع کر دیتے اور آکھیا اے مریم علیہ السلام تیرے گھر آلے اے جنان تم تا لانیاں شروع کر دیتیاں۔ جس وقت ایک گل پہنچی میرے رب نے حضرت مریم علیہ السلام نو اعلان کیتا اور فرمایا مریم تو خاموش رہنا ہی، تو کسے گل دا جواب نہیں دینا۔ دوستان گرامی قدر، میرے رب نے مریم علیہ السلام نو آکھیا پنگوڑے ول انگلی کرنا تیرا کام میں، اس گلہ دا جواب دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کام میں۔ دوستان گرامی قدر، پنگوڑے دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیتا، یہ بڑی اعلیٰ شان ہے کیونکہ پنگوڑے دے اندر بچہ بول نہیں سکتا، پنگوڑے دے اندر کوئی گفتگو کر نہیں سکتا۔ دوستان گرامی قدر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کیتے، یہ بڑی بڑی شان۔ اور اس تو بعد جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وڈے ہوئے نے، رب العالمین نے آپ نو بڑیاں شان عطا کی دیا، آپ نو بڑے مقام عطا کیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے نے جس وقت کوئی بندہ دنیا تو چلا جاوے میرے کو لے آو، میں مردیاں نو زندہ کر دینا، مردیاں دے اندر جان پا دینا۔ اوے لوگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کمال اے مردیاں نو زندہ کر دینے نے، یعنی جنہ میں پہلے جان موجود ہے واپس گئی پھر واپس لے آنے نے۔ لیکن کملی والے آقا نو رب نے اتنا کمال دیتا، اتنا مقام دیتا، اگر پتھرہ کلو بھی لگ جانے نے پتھر پڑھ دینے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان کہ رب العالمین نے آپ نو اتنا کمال دیتا، آپ اگر مردے لے آندے نے مردے زندہ کر دیندے نے، اگر آپ دی بارگاہ وچ کوڑی دے مرض جیڑا ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا آپ کول لے آندے نے، آپ ہاتھ پھیر کے انہوں صحیح کر دیتے۔ یہ مقام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سمیر زیبکار حضرت موسیٰ علیہ السلام رب العالمین نے انہوں نے بڑا مقام عطا کیا۔ کیڑا مقام؟ رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ بنا کے بھیجیا۔ کی بنا کے بھیجیا؟ کلیم اللہ، رب نال گفتگو کرنے آئے۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا لقب کلیم اللہ ہے، کسے ایک تفسیر دے اندر آندہ ہے مل فرق بین الکلیم والحبیب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو رب نے کلیم اللہ بنا کے بھیجیا، واری آئی آمنہ دے لال دی، رب نے آپ نو حبیب اللہ بنا کے بھیجیا۔ کی بنا کے بھیجیا؟ حبیب اللہ۔ مل فرق بین الحبیب والکلیم، حبیب اور کلیم دے درمیان فرق کی یہ گل نو سمجھنا۔ حبیب اور کلیم دے درمیان فرق کی ہے۔ کلیم وہ ہوندہ ہے جیڑا رب کلو دیدار منگدا ہے۔ رب فرمائندہ فلما تجلا
ربه للجبل دكا وخر موسى صعيقا فلما فاق قال سبحانك تبت إلينا وانا اول المومنین. حضرت موسیٰ علیہ السلام اونے کلیم بھی ہیں. کلیم او ہوندا ہے جیڑا رب کولو دیدار منگے رب دیدار نہ کراوے, اور حبیب او ہوندا جیڑا اپنے بستر تے سو رہا ہوگے جبریل آمن رب فرماوے جبریل عرض کرن سونیا سونے دا وقت نہیں رب تھوڑا دیدار کرنا. کی کرنا نعرہ رسالے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے. دوستان گرامی قادر کلیم ہوئے جڑا رب کلو دیدار منگے, لیکن رب کہے موسیٰ تو میں نو ویکھ نہیں سکدا, اگر تو میں نو ویکھنا چاہندا ہے کوئی دور تے آواز میں تینوں اپنی تجلی پھینکاں گا, اگر میری تجلی نو تو برداشت کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرمایا پھر میں تینوں اپنا رب میں اپنا دیدار کراواں گا. لوگو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوئی دور تے جاندے نے حکم آندا ہے موسیٰ کوئی دور تے آنی جتیاں لا کے آوی, اوے میں قربان جاواں امنا دے لال تو عرشت کملی والا جا رہا. رب کہہ رہا سونا جوڑے لا کے نہیں آنا جوڑے پا کے آنی. اور سمین ذی وقار رب نے فرمایا سبحان اللذی اسرا بے عبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي پاک ہے اللہ تعالیٰ دی ذات, پاک ہے او ذات جس نے اپنے ایک پاک بندے نو رات دے تھوڑے حصے دے اندر سیر کرائی. سبحان اللہ دی رب نے اس گل نو اس واقعے نو بیان جس وقت کیتا سبحان اللہ دی پاک ہے اللہ دی ذات, گویا کہ محبوب خود نہیں گئے لوگوں یا لے جان والا جاندہ ہے یا جان والا محمد مصطفیٰ جاندہ. سمین ذی وقار رب نے فرمایا میں اپنے محبوب نو سیر کرائی, میں سیر کرا رہا ہوں لیلا من المسجد الحرام. ان دوستان گرامی قدر اپنے عقل دے نال سوچنا ہے بندہ اگر سیر کر جاوے بندے نو روشنی دی ضرورت ہوندی ہے, بندے نو لائٹ دی ضرورت ہوندی ہے. مطلب ہے اگر کوئی بندہ اسلام آباد ویکھن ویندا ہے, اسلام آباد آدمی رات نو نہیں ویکھے گا, اگر رات نو بھی ویکھے گا تے روشنی دی صورت دے نال ویکھے گا. میرے رب نے فرمایا لیلا من المسجد الحرام, میں اپنے محبوب نو رات دے حصے دے اندر سیر کرائی. ان سمین ذی وقار ویکھنا اے رات دا کیڑا حصہ ہے 7ویں ہے یعنی 27 رجب نو میرے رب نے اپنے محبوب نو معراج کرائی ہے. ان 27 رجب نو چن وچ چھپ ویندا ہے, رات اتنی اندھیری ہوندی ہے آدمی نو چلنے گانے روشنی دی ضرورت ہوندی ہے, لیکن رب سانو دسنا چاہندا ہے اس رات نو لے جا کے رب دسنا چاہندا ہے دنیا دا ہر بندہ چیزاں نو ویکھنے گانے روشنی دا مستحق ہوندا ہے, لیکن میرا محبوب اوے جیڑا روشنی دا مستحق نہیں. لیلا من المسجد الحرام رب نے لیلان دے اتے تنوین دو زبرانے تنوین مع تقلیل یعنی گرامر دے روح دے نال جیڑی تنوین تھوڑی چیز نو بیان کرنے واسطے ہوندی ہے. رب نے فرمایا لوگوں میں ساری رات دے اندر محبوب نو سیر نہیں کرائی بلکہ رات دے تھوڑے حصے اندر اپنے محبوب نو سیر کرائی. کی کرایا رات دے تھوڑے جا حصے دے اندر لیلا من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. رب نے
اپنے محبوب نو رات دے تھوڑے حصے دے اندر سارا کچھ دکھایا، مسجد اقصی تو مسجد حرام تک، مسجد حرام تو لے کے سدرۃ المنتہا تک میرے محبوب گئے نے، رب لے گیا میرا محبوب گئے نے۔ اور زمین ذی وقار اس عید اگر شان نزول ویکھیا جاوے، جس وقت ہر طرف میرے محبوب نو ستایا گیا، تکلیفاں دتیاں گئیاں، کدی تو طائف والے میرے محبوب دے پیچھے شراطی لڑکے لاندے نظر آندے نے، کبھی مکے والے لوگ میرے محبوب دے پیٹ دے اوتے اوجری نظر رکھتے نظر آندے نے۔ ایک وحیدہ جس وقت وہی رکی، دوستان گرامی قدر، رب نے محبوب نو رنجیدہ ویکھیا، محبوب نو رنجیدہ ویکھیا نا، لوگاں گلاں کرنیاں شروع کی دیاں، ادھر رب نے فرمایا سونیا میں تینوں اکلا نہیں چھڑیا۔ کی کیتا؟ سونیا میں تینوں، بولو نا، میں تینوں اکلا نہیں چھڑیا۔ رب نے اپنے محبوب نو کول بلایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نو روایت کر دینے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو روایت کر دینے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت رب نے مینوں معراج کرایا، رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام نو بھیجیا، اے جبریل علیہ السلام میرا محبوب آرام کر رہا ہے، میرے محبوب دے کول جانا ہے، اے جبریل علیہ السلام جانا ہے، میرے محبوب دے کول جا، اکلا نہ جا بلکہ 70,000 فرشتے لے کے جا، 70,000 فرشتیاں دے نال ویلیں، ہون جبریل علیہ السلام لوگوں فرشتیاں دے سردار ہیں، فرشتیاں دے کمانڈر ہیں۔ آج دنیا دا کہتا ہے کوئی اگر آرمی دا چیف آوے، چیف آف آرمی آوے، بڑے پروٹوکول دے نال آندا ہے، اپنی آرمی دے نال آوے، بڑا ہوندہ انہوں پروٹوکول دیتا جاندہ ہے، اگر ڈی ایس پی آوے انہوں بڑا پروٹوکول دیتا جاندہ ہے، لیکن میرا بھائی حضرت جبریل علیہ السلام چیف آف فرشتے نے، فرشتیاں دے سردار ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام بڑی ٹھاٹ باٹ دے نال آئے نے، جس وقت سونے محبوب دی بارگاہ وچ آئے نے، کی بیکھے آئے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر رہے نے، جس وقت محبوب سو رہے نے، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا تیرا محبوب سو رہا ہے، میرے رب نے فرمایا اے جبریل محبوب نو جگونا یہ نہیں، محبوب نو جگونا اے اپنے ہوٹ محبوب دے قدمانا اللہ دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ہوٹ میرے محبوب دے قدماں دے نال لائی، میرے محبوب نے جس وقت اپنی نظر کھولی جبریل نو ویکھیا، پھر محبوب سو گئے نے، پھر جبریل نے جگایا، میرے محبوب دے سامنے براق لایا گیا، براق نے میرے محبوب نو سوار کیتا گیا، سوار ہونے تو پہلے رب نے رب العالمین دی بارگاہ وچ محبوب نے عرض کی تھی سونیا میں جا رہا لیکن میری امت واسطے کی حکم ہے، میری امت دا کی بنے گا؟ لوگوں رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام نو فرمایا اے جبریل سونے نو دس دے، سونے نو ایک خوشخبری دے دے، والا سوف یوتی کا ربکا فتردا، سونیا تو جتنا منگے گا میں عطا کردہ جاواں گا، میں تیری امت نو بخشدہ جاواں گا، میں تیری امت نو معاف کر دیواں گا۔ دوستان گرامی قدر مختصر حضرت جبریل علیہ السلام میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو لے کے مسجد اقصی پہنچے نے، جس وقت مسجد اقصی پہنچے نے حضرت جبریل علیہ السلام نے براق نو بندیا، جس حلقے دے نال انبیاء دیا سواریاں بندیاں جانیاں نے، جبریل علیہ السلام نے براق بن کے میرے محبوب نو مسجد اقصی دے اندر لے آئے نے۔ لوگوں دسنا چاہندہ میرے رب نے کتنیاں شانہ کملی والے نو عطا کی دیا نے، ان جس وقت کملی والے مسجد اقصی اندر آئے نے، مسجد اقصی اندر جس وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے نے، رب العالمین نے سارے انبیاء نو تے اکٹھا کیتا، مسجد اقصی
فضا دے اندر اکٹھا نے ان ہر نبی آدھا کوئی آوے امامت کراوے گا حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے محبوب دی بات کو پکڑیا مسلح امامت دے کھڑا کر دیتا اتنے شہر بڑے خوبصورت انداز دے اندر بولیا شہر فرماندا ہے نبی بن کر امام آئے تے اپنی اپنی امت کے نبی بن کر امام آئے تھے اپنی اپنی امت کے مگر بن کر وہ امام آئے تھے نبی اور رسولوں کے مگر بن کر وہ امام آئے تھے نبی اور رسولوں کے میرے محبوب نے سارے انبیاء نو جماعت کرائی اور میرے رب نے اس وعدے نو پورا کیتا جیڑا وعدہ میرے رب نے روز قبل میرے رب نے انبیاء دی ارواح کو لیا رب نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب اوے سارے نبیوں اگر رب تانوں کتاب بھی دے تسی اپنی نبوت دے زور دے ہو تھوڑی نبوت دے شورے ہو من تھانوں منن والے زیادہ ہو من وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وَحِکمَةٍ رب تانوں شان عطا کرے مقام عطا کرے کتابت عطا کرے لیکن ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن لوگوں رب نے اس وقت اس وعدے نو پورا کیتا جیڑا رب نے روز ازل تمام انبیاء دی ارواح کو لیا کہ جس وقت تھوڑیاں شانہ بڑیاں آلہ ہو من گئیاں ثم جاءکم رسول مصدق لما معاکم پھر تسا اپنی نبوت اعلان نہیں کرنا تسا میرے محبوب دی مدد بھی کرنی ہے تے میرے محبوب دا دام بھی کرنا ہن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام میں لے کے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی جس وقت لے آئے اس تو بعد میں نو لے گئے پہلے اسمان کے براق برق دا لفظ برق تو ماخوذ ہے برق دا مطلب ہوندہ بجلی کی ہوندہ بجلی براق برق سے ماخوذ ہے برق سے نکلا ہے جس دا مطلب اے ہے علماء کرام بیان کر دینے کتاب الشفا قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے براق اتنی اس دی تیزی ہے جتھے ان دی نظر جان دی جائے اس تے اٹھے انہا قدم ٹکتا ان کو ذرا خور کرو اتنی تیزی نال براق جا بھی رہا ہے او دو میرا رب فرما رہا ہے اسرا اسی سیر کرا رہے ہیں محبوب نو اسرا اے دو براق اتنا تیزی نال جا رہا ہے جتے براق نے نظر جان دی ہوتے براق دا قدم جاندہ ہے او دو رب سیر کرا رہا ہے ساڑھی اقلا تو باہر میرے محبوب ہر چیز نو دیکھ بھی رہنے اور تیزی نال جا بھی رہنے گویا کہ پتہ چلیا کسے چیز نو ویکھنے واسطے رک کے ساڑیاں نظرہ ویندیاں نے کسے چیز نو جس حالت جی ویکھنا چاہمن باوے تیزی دی حالت ویکھنا چاہمن آمنہ دے لال ہی دیکھ سکتے آمنہ دے لال دا مقام ہے اور سمین زی وقار میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام میں نو براق دلا کے پہلے اسمان تے آئی پہلے اسمان تے میں نے جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھڑکایا اگو آواز آئی کون ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا آنا جبریل پوچھا نال نے پوچھا اکلے آئے ہو یا نال کوئی لے کے آئے ہو
حضرت جبریل علیہ السلام عرض کر دینے مولا اسیم اکل نائے نال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز پھر آئی کہ انہوں نے بلایا گیا یا خود آئے نے آواز ایو آئی کہ بلایا گیا جو بیان کیتا ہے اس نے میں خود بھی اور سن سارے ماما بہنا اور سن سارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ.